پیارے پیارے گورے چٹے لوگوں پر مرنے والوں سے میں یہ کہوں گا، یہ جتنے زیادہ گورے چٹے لوگ ہوتے ہیں نا اتنے ہی زیادہ اندر سے کالے کوجے ہوتے ہیں، اور جتنے کوجے کالے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم ناپسند کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ اتنے زیادہ کھرے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن زیادہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سونے لوگوں پر مرنے والوں کے لیے کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ سونی شکل تے عاشق ہونا اے کیڑی دنائی، عاشق ہو اس کاریگر تے جنہیں سونی شکل بنائی۔ وہ سبھی شکریہ مہربانی، سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہم 2011 میں یونان سے مقدونیہ سے سربیا کا سفر کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے یونان سے آگے سفر کیا وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، سربیا کے شہر ہیں نیش، بیلگراڈ، بیونواز، سبوتیکا، لوزنیچا، میں نے سفر کیا ان شہروں میں، اور ہم نے 1 مہینہ پڑاؤ کیا سربیا کے جنگل میں۔ جب جنگل سے آگے ہم ہنگری کی طرف جا رہے تھے نا، تو آخری قصبہ جو تھا اس سے پیچھے ابھی ہم تھے، جنگل سے آگے نکل رہے تھے، تو ہمیں بستی کی طرف سے ایک شخص آتا ہوا نظر دکھائی دیا۔ ہم نے دیکھا اس کے دانت لمبے لمبے ہیں، شیو بڑی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ تو ہم 5 لوگ تھے، ہم نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ بندہ کوئی خطرناک لگ رہا ہے، کیونکہ بارڈر ایریا میں اکثر جو ہے نا وہ مافیا ہوتے ہیں، وہ اغوا کر لیتے ہیں، پھر وہ بعد میں تاوان وصول کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ بندہ خطرناک لگ، شکل سے دیکھ کر ہم نے جج کیا۔ جب وہ ہمارے قریب آیا تو ہمارے ساتھ ذیشان نامی لڑکا تھا ایک گجرات کا، وہ انگلش بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اور وہ سربین جب ہمارے پاس آیا، ہم بھی اس کے پاس پہنچ چکے تھے، تو اس نے ہمیں پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو ذیشان نے انہیں انگلش میں جواب دیا کہ ہم مسافر ہیں، مہاجر لوگ ہیں، اور سربیا سے ہم ہنگری جا رہے ہیں بارڈر کراس کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا آپ کو کچھ چاہیے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے بارڈر کراس کیا تو ہمارے پاس جو سربیا کی کرنسی ہے یہ ویسے بھی ضائع ہو جائے گی، اور ادھر جا کے ہم ہنگری میں چینج بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ ہم ان لیگل ہیں، تو یہ ہماری ضائع ہو جائے گی۔ آپ ہم سے یہ کرنسی سربیا کی لے لیجئے اور ہمیں کچھ کھانے کے لیے لا دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ 5 لوگوں میں کہ 3 آپ ادھر بیٹھیں، 2 میرے ساتھ آئیں۔ میں اور ذیشان اس کے ساتھ گئے۔ جب وہ بستی کی طرف، اپنی بستی کی طرف ہمیں لے کر گیا، زیادہ دور بھی نہیں تھی، میکسیمم 1 کلومیٹر تھی، تو اس نے ہمیں اپنے گھر کے دروازے کے باہر بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ تقریباً 5-7 منٹ کے بعد وہ اندر سے آیا اور اس نے ہمیں رائتا دیا، ساتھ اس نے سلاد دیا کھانے کے لیے، سومی دی، وہ بریڈ سا، اور اس نے دیا یہ لو۔ اس کا والد اندر سے آیا، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کیا انہیں دے رہے ہو؟ تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ یہ مہاجر لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، کھانے کے لیے انہیں کچھ چاہیے تھا تو میں انہیں دے رہا ہوں۔ اس کے والد نے کہا، یہ بعد میں اس نے ٹرانسلیشن کر کے ہمیں سب کچھ بتایا کہ والد صاحب یہ کہہ رہے تھے۔ تو اس کے والد نے اسے کہا کہ انہیں دروازے سے اندر کر لیں، کیونکہ آرمی وغیرہ ان کی فوج دیکھ لے تو ان پر اٹیک ہو سکتا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پناہ گزینوں کو جو ہے پناہ دے رہے ہیں، مسافروں کو، مہاجروں کو پناہ دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دروازے کے اندر ان کو کر لیں۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ 3 لوگ ان کے ساتھ اور بھی ہیں، اس نے کہا ان کو بھی لے آؤ۔ وہ ہمیں دروازے کے اندر بٹھا کر، وہ جو ہمارے ساتھی تھے 3 جنگل میں بیٹھے ہوئے، ان کو بھی لے آئے، اور ہمیں 5 کو وہ اپنے کمرے میں لے گئے، اندر لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بیگ اتاریں اور اپنے پاؤں واش روم سے دھو کر آئیں، منہ دھو کر ادھر آ کر قالین پر بیٹھ جائیے۔ ہم سب نے اپنے اپنے پاؤں دھوئے، منہ دھوئے، چہرہ۔ 1 مہینے بعد جب ہم جنگل میں جو رہتے تھے، چنے ہمارے پاس تھے، مہانے ہمارے پاس تھے، وہ جنگل سے ہم سیب توڑ کر، ناشپاتی توڑ کر کھاتے تھے۔ تو جنگل سے ہم جب قالین پر گئے، ایک عجیب سا سکون محسوس کیا ہم نے، اور وہ گرم گرم پانی سے، کیونکہ نومبر دسمبر کے دن تھے، اس نے کہا کہ یہ گرم پانی سے منہ دھو کر ادھر قالین پر آ جائیں، ہاتھ پاؤں دھو کر ادھر آ جائیں۔ ہم ادھر گئے، اور جب ادھر بیٹھے تھے تقریباً زیادہ سے زیادہ آدھا پونا گھنٹہ لگا ہوگا۔ بڑا ڈائننگ ٹیبل تھا، کھانوں سے انہوں نے سجا دیا، مچھی سے لے کر، گوشت سے لے کر، سلاد اور کوک سپرائٹ تک ٹیبل سجا دیا۔ اور ہم جو مہینوں سے جنگل میں تھے، جب ہم نے وہ کھانا کھایا تو ہماری جان میں جان آ گئی ایک دفعہ پھر۔ اور جب ہم نے کھانا کھا لیا تو ہم نے کہا کہ ابھی ہم نے چلے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نہ جائیں، رات ادھر رکے، جب رات کا پچھلا وقت ہوگا تو آپ چلے جانا، کیونکہ اس وقت ان کو پتا تھا، کیونکہ ادھر وہ بارڈر ایریا میں وہ بکریاں چراتے تھے۔ انہوں نے کہا ابھی نہ جاؤ۔ ہم نے زیادہ ضد کی، انہوں نے کہا اگر جانا ہے چلو ٹھیک ہے۔ ان کا والد جو تھا، وہ اس لڑکے کا جو والد تھا، اس نے کہا کہ ان کو گرم دودھ پلائیں۔ اور جب ہم نے کھانا کھایا، پہلے ہی ہمارے جان میں جان آ گئی تھی، انہوں نے اتنا بڑا کپ جو تھا نا وہ گرم دودھ کا، وہ ہمیں پلایا۔ تو ہم جو ہے نا وہ پھر سے ایک دفعہ جوان ہو گئے، ہم پھر توانا ہو گئے۔ یاد رکھیں یہ وقت جو ہے نا یہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ گزر جاتا ہے لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جب ہم نے وہ دودھ پیا ہم پھر سے جوان ہو گئے، پھر ہم طاقتور ہو گئے۔
اور جب ہم نے ان سے اجازت چاہی تو کمرے سے باہر آنے لگے تو ان کی جو اس لڑکے کی والدہ تھی نا، تو وہ باہر ایک بڑی ساری وہ ٹب لے کر، جسے ہم پنجابی میں ڈل کہتے ہیں نا، وہ ٹب لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اس میں کیا تھا؟ سیب تھے اور ناشپاتیاں تھیں. اور ہمارے پاس جو بیگ تھے نا، وہ ہم باہر سین میں رکھ کر اندر گئے ہوئے تھے. تو اس نے کیا کیا کہ زپ کھولتی اور سیب اور ناشپاتیاں اس میں ڈال کر اوپر سے زپ بند کر دیتی، اور سبھی کے بیگ اس طرح بھر کے انہوں نے ایک ایک تھما دیا سب کو. جب ہم نے بیگ لے لیے تو ہم گھر سے نکلنے لگے تو اس بوڑھی خاتون کی آنکھوں میں جو آنسو تھے نا، وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. لیکن اس نے یہ جو لفظ بولے وہ اپنے بیٹے کے سامنے اس نے ٹرانسلیشن کی. وہ کہہ رہی تھی، اب کن ماؤں کے بیٹے ہو، اتنی ٹھٹھرتی راتوں میں، یخ بستہ راتوں میں ان جنگلوں میں کھجل ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. ہاں جی. چلو جب ہم ان کے گھر سے آنے لگے تو ہمارے پاس جو کرنسی تھی، ہم نے کہا یہ کرنسی آپ رکھ لیں، کیونکہ ہم نے بارڈر کراس کیا تو یہ کرنسی ضائع ہو جائے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کرنسی ہم قطعاً نہیں لے سکتے، ہم اس کھانے کا معاوضہ نہیں لیں گے. ہم نے کہا یہ کرنسی ضائع ہو جائے گی کیونکہ ہم ان لیگل ہیں، ہم چینج نہیں کرا سکیں گے. انہوں نے کہا بے شک ادھر پھینک جائیں، لیکن ہم نے یہ معاوضہ نہیں کھانے کا لینا. خیر جب ہم ان کے گھر سے آئے، وہ لڑکا جو تھا وہ ہمیں بارڈر کے پاس قریب ترین چھوڑ کر خود واپس گیا. اور ہم آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں ہم نے گیس کیا تھا اس کی شکل دیکھ کر کہ یہ بندہ خطرناک لگ رہا ہے، یہ بندہ اچھا نہیں شکل سے دکھائی دے رہا. لیکن اس کا کام دیکھو کہ اس نے کیا کیا ہمارے لیے. آج بھی میرے وہ دوست جو ہے نا، ایک کینیڈا میں ہے، 2 جرمنی میں ہے، ایک اٹلی میں ہے، اور 5واں میں ہوں. یہ جب بھی میرا سبھی سے رابطہ ہے، جب بھی ہماری آپس میں بات ہوتی ہے، کبھی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ ایک دن میں اپنے دوست اشتیاق سے بات کی. وہ کہنے لگا گمن صاحب وہ واقعہ آپ نے سنانا ہے یا میں آپ کو وہ سناؤں؟ وہ این اے ٹو زیڈ ہمیں ویسے ہی یاد ہے جیسے ہوا تھا. وقت گزر جاتا ہے، بات ہمیشہ یاد رہتی ہے.